اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 149 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ لفظی ترجمہ دیکھیے گا، ومن حیث اور جہاں کہیں سے بھی، خرجتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، فولی وجہک تو آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو، شطرہ جانب، شطرہ کہتے ہیں سمت یا طرف، سائڈ، شطرہ اس جانب، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے یا برحق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی، بغافل غافل، عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی تو پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں سے بھی ہو تم اے مسلمانوں۔ اب یہاں مومنین سے خطاب ہے، امت سے پہلے مخاطب کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ، اب پوری کی پوری امت کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے۔ وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی کی جانب، لئلا تاکہ نہ، یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی حجت یا کوئی دلیل، الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پھر نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی بلکہ مجھ سے ہی تم ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمتوں کو، علیکم تم پر، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمتوں کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک یہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیا کریں، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں پر ہو تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے خلاف، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے ان لوگوں کے سوائے جنہوں نے ظلم کیا۔ چنانچہ تم کیا کرو، تم نہ ڈرو ان سے بلکہ تم مجھ سے ہی ڈرو، اور وجہ کیا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حکم دیا، آپ دیکھیں اس میں تکرار آ رہی ہے، اور تکرار 3 دفعہ 2 آیات میں آئی اور ریگولر آئی، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا پہلی آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی نکلیں، جس طرف بھی نکلیں تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیریں۔ ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں پھر یہی بات آئی کہ آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیریں۔ پھر مسلمان
مسلمانوں کو اسپیشل خطاب کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہروں کو خانہ کعبہ یا مسجد حرام کی طرف پھیرو. تم کسی بھی دنیا کے علاقے میں چلے جاؤ، کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، نماز کے وقت پر تمہیں رخ اپنا بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے. اور ایسا کرنے کی وجہ بھی بتا دی گئی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. خصوصاً جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، وہ مسلمانوں کے درمیان بدگمانیاں پھیلا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تاکہ انہیں بدگمانیاں پھیلانے کا موقع نہ ملے. تورات میں یہ بات درج تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخری نبی آئیں گے، ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگر قبلہ چینج ہوا ہے تو یہ اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے، اور کوئی عذر بھی کوئی پیش نہ کرے کہ ہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یا پھر جب یہود نے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتایا کہ تمہارا قبلہ حق ہے، تم نے اسی کی جانب جو ہے وہ اپنا رخ کرنا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ تاکہ جنہیں پتہ ہے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، وہ بھی تمہارے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں. انہیں پتہ ہو کہ واقعی میں آخری نبی کا قبلہ چونکہ خانہ کعبہ تھا، لہٰذا یہ نبی برحق ہے. سوائے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہیں نہ کہیں شرارت پھیلاتے ہی رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ بات کرنے سے باز نہیں آتے یا اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ مرضی ہے کہے، لوگوں کی زبانیں تو کبھی بند نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ لوگ نہ آپ کو خوش دیکھ سکتے ہیں اور نہ دکھی. لوگ آپ کو کہیں پر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، ان سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کو چھوڑ دو. آپ نے ایک بہت مشہور مثال سنی ہوگی کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے پاس ایک گدھا تھا. اس نے کیا کیا، جاننے کے لیے اپنے بیٹے کو گدھے پہ بٹھایا اور گدھے کو لے کے چل پڑا. لوگوں کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے کہا عجیب بیٹا ہے، جو خود تو گدھے پہ بیٹھا ہے اور بوڑھا باپ چل رہا ہے. بیٹا اتر گیا، بیٹے نے باپ کو بٹھا دیا. لوگوں نے کہا عجیب باپ ہے، لوگ اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں اور یہ باپ ہے کہ خود گدھے پہ سوار ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. اور پھر اب دونوں تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا اور نہ دونوں چل سکتے تھے، تو لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کی باتوں کو قطع نظر کرتے ہوئے ذہن میں رکھو کہ تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اے مسلمانوں تم لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرنا. یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے اعتراضات، یہ تو بڑے مولوی آگے، یہ تو ان کے تو پانچے اونچے، تو ان کے تو نقاب اور ان کے تو حجاب. لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں نا، لوگ آپ کو ہمیشہ آج بھی جو ہے وہ باتیں سناتے ہیں دین کے حوالے سے. بہت دکھ کے ساتھ ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں بہت سی باتوں کا ڈر ہوتا ہے. یہ اپنے قرآن پاک میں ہائی لائٹ کریں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ہی ڈرو. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگ بے شک تمہیں قاری کہیں یا مولی کہیں یا ملا کہیں یا جو ہے وہ پانچے اٹھا کے چلو تو لوگ اعتراض کریں، یا حجاب ڈال کے چلو تو لوگ اعتراض کریں، یا کہیں نماز کا ٹائم ہے تو تم نے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھی تو لوگ اعتراض کریں. لوگ ہر زمانے میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہر انسان پر اعتراض کرتے ہیں. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں سے نہ ڈریں اور اس آیت کو اپنے قرآن پاک میں ہمیشہ ہائی لائٹ رکھیں کہ اے مسلمانوں تم لوگوں سے نہ ڈرنا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم لوگوں سے نہ ڈرنا. وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے تم ڈرو. یہ جو آیت کا پورشن ہے نا، ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کہہ کے کہ مجھ سے ڈرو، اور ساتھ ہی ریزن بھی بتا دی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، میں تمہیں اپنی محبت اور اپنی رحمت سے سرفراز کروں. جو شخص سارے زمانے کے سامنے اللہ کے حکم کے آگے ڈٹے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے. جو شخص دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو اطاعت خداوندی پہ لے آئے گا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ ضرور اپنی رحمتیں کریں گے. لوگ بے شک کہیں عجیب بندہ ہے، سارے کا سارا مال جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے،
کیوں جو منافقین یا کافر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا، یہ بے وقوف ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اصل دین کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ اخروی یا ابدی زندگی کیا ہے. آپ اور میں، ہم دنیا میں جب رہتے ہیں تو ہم جتنی مرضی لمبی عمر پائیں، ہمارے پاس دنیا کی جتنی مرضی آسائشیں ہوں، لیکن ہماری آسائشیں موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. آپ بہترین سے بہترین گھر میں رہیں، بہترین سے بہترین میٹرس پہ سوئیں، بہترین سے بہترین ڈریس پہنیں، بہترین سے بہترین گاڑی میں جائیں، لیکن جیسے ہی سانس نکلے گا یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی. اور ایک بہترین مسلمان وہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی ذہن میں رکھے، جو لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈرے، جو زندگی کے ہر مرحلے میں اس آیت کو ہائی لائٹ رکھے، فلا تخشوہم واخشونی، اور ریزن بھی یاد رکھے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرے گا تو ایک مومن کا اللہ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں. یہ جب تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی تھی، اس سے امامت دی جا رہی تھی، اور یہ امامت سے جب سرفراز کیا گیا، وراثت ابراہیمی منتقل کی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں تم پر اپنی تم پر اپنی نعمت پوری کروں. اور کیوں کروں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. آپ چاہتی ہیں ہدایت پانا؟ ہائی لائٹ کریں اپنے پاس ایک کوشچن کہ اگر میں ہدایت پانا چاہتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ فلا تخشوہم، لوگوں سے نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو. آپ نے اپنے پاس کوشچن لکھنا ہے میں کن معاملات میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں. مجھے دنیا کے کون سے کام کرتے ہوئے اللہ بھول جاتا ہے اور لوگوں کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. کون سے ایسے کام ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ ہاں میں کر لوں، لیکن پھر میں لوگوں کے ڈر سے وہ کام نہیں کرتی. لوگ کیا کہیں گے؟ ہر وقت جب دیکھو قرآن پڑھنے چلی جاتی ہے، جب دیکھو مصحف کھول کے بیٹھی رہتی ہے، جب دیکھو منڈاسے مار کے بیٹھی رہتی ہے، اور لوگ تو باتیں کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَخْشَوْنِی، میرے سے ہی ڈرو. اگر مجھ سے ڈرو گے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ، میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں گا. اور اس کی وجہ کیا بنے گی؟ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. تو اگر آپ اور میں ہدایت چاہتے ہیں تو آج سے عہد کر لیں کہ ہم نے ہدایت کو پانا ہے. اور ہدایت پانے کے لیے ضروری چیز کیا؟ وہ اس آیت میں ہے کہ ہدایت تب ملے گی جب دل میں ڈر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا. دل میں اگر لوگوں کا ڈر ہوگا پھر آپ اور میں ہدایت نہیں پا سکتے. جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتے. ہم نے قبلے کی تبدیلی کی جتنی بھی آیات پڑھیں، یہاں آ کر قبلے کی جو تبدیلی کا حکم تھا وہ مکمل ہو گیا. آگے ہم ایک اور اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت کا تذکرہ اگلی انشاءاللہ سیشن میں دیکھیں گے. ابھی جو ہمارے پاس ایک اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں امت واحدہ بن کر رہیں، اپنی سمت کو سیدھا رکھیں، نیکیوں میں سبقت حاصل کریں. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہمارا کام تفرقہ بازی نہیں ہے، ہم نے بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا. ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں. اگر ہم بڑے مقاصد کو مد نظر رکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارا لڑائی جھگڑا اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. ہم نے چھوٹی باتوں میں نہیں جھگڑنا، ہم نے لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیسک عبادات پر لانا ہے. ہلکا پھلکا فرق کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں جڑ مضبوط ہوگی، عقیدہ مضبوط ہوگا، تو اگر اوپر کی شاخوں میں ہلکا پھلکا فرق آ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اپنی سمت سیدھی رکھو، دین سیدھا رکھو، لوگوں سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے ڈرو، عقیدے مضبوط رکھو. اور یہ حکم آپ کے اور میرے سب کے لیے ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا قبلے کی تبدیلی کا، پھر تمام امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا. اور یہاں پر ہمیں ایک حکم کے منسوخ ہونے کی مثال بھی ملی کہ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آ گیا، بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ آ گیا. تو یہ حکم کے منسوخ ہونے کی ایک مثال ہے
قبلے کی تبدیلی ہوئی اور ایک حکم کی جگہ دوسرا لایا گیا، اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کوئی ایک حکم ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ اسی جیسا لاتے ہیں یا اس سے اچھا لاتے ہیں، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے تو آپ کا اور میرا کام ہے اس حکم کو ایز اٹ از ماننا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدلے میں ہم پر اپنی نعمتیں تمام کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی دی گئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنا بہترین گھر بیت اللہ عطا فرمایا، ہماری طرف ہدایت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دعائے ابراہیمی مکمل ہو گئی، اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ دعائے ابراہیمی 4000 سال بعد قبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی، اور اس دعا کو پورا کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر دیا، ایک بہترین استاد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور ان کے طرز تعلیم پر مشتمل ایک مکمل آیت ملے گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سے اس دعا کے ساتھ آج کی بات کو ختم کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کا ڈر نہ ہو، ہم دین پر ثابت قدم رہیں، دین پر جمے رہیں۔ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے دلوں کو جما دے، ہماری روحوں کو سکون دے، اور ہمیں اس قرآن پاک پر بہترین طریقے سے چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن